ہم انقریب کافروں کے دلوں میں روب بٹھائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑ گئے اور امر رسول میں تم نے باہم اختلاف کیا اور اس کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہاری پسند کی بات فتح و نصرت بھی تمہیں دکھا دی تھی۔ تم میں سے کچھ طالب دنیا تھے اور کچھ آخرت کے خواہاں، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے، اور اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے تمہیں غم رسول کی پاداش میں غم دیا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جائے اور جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں دکھ نہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر جب اس غم کے بعد تم پر امن و سکون نازل فرمایا تو تم میں سے ایک گروہ تو اڑنے لگا، جبکہ دوسرے گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ ناحق اللہ پر زمانہ جاہلیت والی بدگمانیاں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا اس امر میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کہہ دیجئے سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ جو بات اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر قیادت میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل پڑتے، اور یہ جو کچھ ہوا وہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ کر واضح کر دے، اور اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ دونوں فریقوں کے مقابلے کے روز تم میں سے جو لوگ پیٹھ پھیر گئے تھے، بلا شبہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے عزیز و اقارب سے جب وہ سفر یا جنگ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے سبب بنا دیتا ہے، ورنہ حقیقتاً مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور ساتھ تمہارے اعمال کا خوب مشاہدہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور اگر تم راہ خدا میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو بخشش اور رحمت تمہیں نصیب ہوگی وہ ان سب سے بہت بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ آخر کار اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مہر الہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تند خو اور سنگدل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ بس ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں،
बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। मुसलमानों, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो फिर कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अल्लाह तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद को पहुंचे। लिहाजा ईमान वालों को चाहिए कि वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें।